تفسیر مجموع البیان میں موجود ہے کہ جو بھی سورہ رعد کی تلاوت کرے گا اس کے گزشتہ اور آئندہ آنے والے ہر بادل کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کو دی جائیں گی. یعنی اب تک جتنے بادل گزر چکے ہیں اور جتنے بادل آئندہ آئیں گے ان کی جو بھی تعداد بنتی ہے اس کے 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جائے تو اس کے برابر ثواب اس شخص کو جو دیا جائے گا کہ جو کہ سورہ رعد کی تلاوت کرتا ہے. اور وہ روز قیامت خدا کے عہد کا ایفا کرنے والوں کے اندر شمار ہوگا. اس کے اندر آگے چل کر اس کا تذکرہ آئے گا کہ ایفا عہد کے سلسلے میں آیات الاحکام کے اندر الگ سے ایک آیت اس سلسلے میں موجود بھی ہے. تو جو فضائل اور خصوصیات ہوتی ہیں عام طور پر اس کے اندر جو متن ہوتا ہے، جو آیات ہوتی ہیں، اسی سے کوئی نہ کوئی ان فضائل کا لنک بھی بنتا ہے. تو بہرحال روز قیامت وہ خدا کے عہد کو پورا کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور اس قدر کہ جتنے بادل گزر چکے ہیں اور جتنے بادل آئندہ آئیں گے قیامت تک ان کی تعداد کے 10 گنا برابر سورہ رعد کی تلاوت کرنے والے کو نیکیاں دی جائیں گی. بہت ہی عظیم ثواب ہے سورہ رعد کا. اس کے فضائل کیا ہیں سورہ رعد کے؟ سب سے اہم فضیلت اس کی یہ ہے، بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت کہ قبولیت شفاعت. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 92 میں اور تفسیر صافی میں بھی ہے اور ثواب الاعمال شیخ صدوق میں بھی ہے کہ جو بھی سورہ رعد کی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے تو خدا اسے کبھی بھی صاعقہ یعنی بجلی کی کڑک اس کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، خواہ وہ ناصبی ہی کیوں نہ ہو. یعنی جو کوئی اس قدر اس سورے کی اہمیت ہے کہ دشمن اہل بیت بھی اگر پڑھے تو بہرحال اس کو ایک دنیاوی فائدہ یہ ملتا ہے کہ وہ اس آسمانی بجلی اپنے اوپر گرنے سے اس کے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا. اسی طرح سے اس سورے کو جو بھی شخص پڑھتا ہے اس کو ظلم سے نجات ملتی ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تفسیر برہان میں بھی روایت موجود ہے، تفسیر مجموع البیان علامہ طبرسی میں بھی یہ ہے کہ جو شخص بھی نافلہ عشاء کے بعد تاریکی شب میں اس سورے کو لکھے گا، یعنی نافلہ عشاء پڑھے 2 رکعت جو کہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہیں رات کی تاریکی میں، تو وہ جو اس سورے کو لکھے گا سورہ رعد کو، اور لکھنے کے بعد اس وقت کے جو ظالم حکمران ہے کسی طرح سے اس کے گھر میں پہنچا دے، تو اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ ظالم اپنے لشکر اور اپنی جو ظالم کا جو اپنا لشکر ہے اور اس کی جو اپنی رعیت ہے وہ خود اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے، اور اس کی زندگی اور گفتگو بھی کم ہو جائے گی اور اس کا سینہ تنگی محسوس کرے گا. یعنی ظالم ہر لحاظ سے مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا اور اس سے نجات مل جائے گی. تو ظلم سے نجات کے لیے بہرحال کیونکہ بہت سارے اس طرح کے طریقے اور اس سورے کے جو خواص ہیں یا اس طرح کی جو عملیات بتائے جاتے ہیں جو علماء اس کے ماہر ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر یہ چیزیں اب معاشرے میں اس لحاظ سے رائج نہیں رہیں تو وہ کتابوں کے اندر اور تفاسیر کے اندر ویسے ہی دفن ہے. تو یہ روایت چھٹے امام کی ہے کہ جو بھی نافلہ عشاء کو پڑھنے کے بعد رات کے وقت اس سورے کو لکھ کر اس وقت کا جو بھی ظالم حکمران ہے اس کے گھر میں رکھ دے تو خود وہ اس ظالم کا جو اپنا لشکر ہے، جو اس کے اپنے ملازمین ہیں، اس کی رعیت ہیں، وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کی کسی بات کو نہیں مانیں گے وہ، اور اس کی زندگی بھی کم ہو جائے گی، اس کی بات چیت کم ہو جائے گی اور اس کا سینہ تنگی محسوس کرے گا. یعنی اپنے آپ کو مشکلات میں وہ ظالم جکڑا ہوا محسوس کرے گا اور اس کے ظلم سے اس طرح سے نجات مل جائے گی. تو ظلم سے نجات کے حوالے سے بھی اس سورے کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے ظالم و زندیق کی ہلاکت کے لیے بھی یہ سورہ ہے. اچھا نام سے بھی ہے بادلوں کی گرج کڑک بجلی کا گرنا اس طرح کی، تو وہی تقریباً اس طرح کی خصوصیات بھی اس سورے کے اندر بھی ہیں کہ ظالم وہ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے. یہ بھی روایت ہمارے چھٹے امام سے مروی ہے تفسیر برہان میں اور تفسیر مجموع البیان میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اگر اس سورے کو لکھ کر کسی ظالم کافر، ہر کافر کے لیے نہیں، کسی ظالم کافر یا زندیق کے گھر
اچھا، زندیق وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو کہ بظاہر اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اسلامی احکام کی باطل تعویلات پیش کرتے ہیں. نہیں دیکھیے، یہ پردہ کا حکم عورت کو نہیں ہے، یہ تو اس زمانے میں جو اوباش لوگ چھیڑا کرتے تھے تو اس وجہ سے وقتی حکم آیا تھا، اور دیکھیے یہ حکم یوں نہیں ہے بلکہ یوں اس انداز سے ہے. یعنی باطل تعویلات اسلامی احکام کی کر کے، اسی طریقے سے نماز کے سلسلے میں، اور بہت سارے افراد آج کل ایسے ہیں کہ جو تقریباً زندیق کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی اس طرح سے شدید ترین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کے لیے بھی بہرحال ایک زمانہ ایسا تھا کہ جو اس طرح کے افراد کی کثرت تھی، اور آج بھی کوئی قلت نہیں ہے. لیکن بہرحال جو روایت کے اندر یہ چیز بات بیان ہوئی ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں تفسیر برہان میں بھی، مجموع البیان میں بھی، کہ اگر اس سورے کو لکھ کر کسی ظالم کافر یا زندیق کے گھر کی دیوار میں چھپا دے تو وہ برباد ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے بہت سارے اس قسم کے افراد ایسے ہو سکتے ہیں معاشرے کے اندر جسے شدید اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کر رہے ہوں. تو بہرحال مختلف زمانے ادوار کے اندر اس قسم کے افراد ہیں، اور بعض اوقات ان سے نجات پانا بھی ممکن نہیں ہوتا. تو اس طرح کا بھی تذکرہ ان کے سلسلے میں روایات میں آیا ہے.